ہر محاذ کے کم از کم دو بیانیے ہوتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ آج کا محاذ ایک ایسی خاتون کے نام جو خواتین کے لیے ایک مثال ہیں، جناب سیدہ شہلا رضا صاحبہ۔ شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ سندھ اسمبلی کی بلڈنگ میں ہم موجود ہیں، اور اس سے پہلے کہ آپ سے باقاعدہ گفتگو شروع کی جائے، ذرا اس اسمبلی کے بارے میں بتائیں۔ یہ مجھے تصویریں نظر آ رہی ہیں پیچھے، غالباً پہلے یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تصویر۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اپنے محاذ پہ مجھے بلایا۔ یہ جو سامنے ہے، سب سے پہلے یہ ریزولوشن ہے پاکستان کی، اور اس اسمبلی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس اسمبلی نے اس ریزولوشن کو لیجیٹیمائز کیا، کیونکہ یہی ایک اسمبلی تھی، اور یہاں کے سندھ کے لوگ ہمیشہ سیاسی طور پہ بہت باشعور رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دو قومی نظریے کے تحت سب سے پہلے انہوں نے سندھ کو کہا کہ یہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے، اور اس کو الگ کیا۔ اچھا، میں آج جب میں یہ بات سنتا ہوں کہ سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے کسی بھی بنیاد پر، تو سندھ تو اس وقت تقسیم نہیں ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قومی نظریے کے لیے تقسیم کیا۔ ہمارے آباء و اجداد جو اس سندھ کے تھے، جی یہ پاکستان کے جھنڈے کی رونمائی، لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں جو ہے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، رونمائی ہے جھنڈے کی، پہلی مرتبہ دنیا پاکستان کے فلیگ کو دیکھ رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہاں تصویریں ہیں جو لیڈر آف اپوزیشنز کی، اور دوسری طرف ہیں ڈپٹی اسپیکرز، اور ڈیپٹی اسپیکر ہیں، اور نیچے شاید اسپیکرز ہیں، اور لیڈر آف ہاؤس ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس۔ تو اس میں آپ کم 16ویں نمبر پہ مانیں گے؟ جی ہاں، میں اس وقت ہوں، لیکن میرے ساتھ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں پہلی ڈیپٹی اسپیکر ہوں جو سیکنڈ ٹینیور کر رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم سے پہلے جو تھیں وہ جیٹھی صاحبہ تھیں، تو انہوں نے کبھی ہاؤس نہیں چلایا، اور پھر جب ڈویژن ہو گئی تو یہ بھارت چلی گئیں۔ پھر راہیلہ ٹیوانا صاحبہ جو تھیں، ان کے ساتھ مسئلہ یہ رہا کہ انہوں نے ٹائم جب ہو گیا تھا نامینیشن کا، اس کے بعد پیپر انہوں نے سبمٹ کیے تھے، لیکن ان کو الیکٹ کرا لیا گیا۔ تو جب بھی یہ ہاؤس میں آئیں، لوگوں نے ان کو ہاؤس چلانے نہیں دیا، اور بڑا ہنگامہ رہا، گو راہیلہ گو لگتے رہے۔ ان کے خلاف تو نعرے لگتے رہے، آپ کے خلاف بھی نعرے لگتے رہے؟ لگتے ہیں، اکثر لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ ہاؤس ہولڈ کر رہی ہوتی ہیں تو زیادہ پھڈے اسی وقت ہوتے ہیں؟ ایک تو پہلے تو اس لیے ہوتے تھے کہ جب ہماری اپوزیشن کا موڈ ہوتا تھا ہنگامہ کرنے کا، تو گورنر صاحب پہلے ہی سے چلے جاتے تھے، عشرت العباد صاحب، تو ایک سافٹ کارنر ختم ہو جاتا تھا، اور اسپیکر جو تھے وہ گورنر ہو جاتے تھے، ٹھیک، اور میں اسپیکر ہوتی تھی، سارا مجھے فیس کرنا ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ کوسچن آور تک رہتے ہیں۔ اچھا، اور کوسچن آور کے بعد ساری وہ بزنس شروع ہوتا ہے جس پہ آپ کو رولنگ دینی ہوتی ہے۔ تو مشکل کام آپ کے حصے میں چھوڑ جاتے ہیں؟ مشکل کام میرا ہوتا ہے۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے رولز جو ہیں وہ رٹ لیے اور وہ نام بھولنے والا جو مسئلہ ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ سب کوئی بھی جو ہے وہ 168 کے نام اتنے سارے یاد نہیں رکھ سکتا۔ رولز کیسے آپ نے یاد کر لیے؟ رولز میں بھی یہ ہے کہ آپ کو نمبر نہیں یاد ہوتا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رول ہے، یہ رول ہے۔ تو پھر جو ٹاپک ہوتا ہے، جیسے ایڈجرنمنٹ موشن ہے، یا پریولیج ہے، یا امینڈمنٹس ہیں، یا کچھ ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ رول ہے، تو آپ جلدی سے پھر اس چیپٹر میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ رول تو ہے کہ ایسا نہیں ہونا ہے، تو یہ مدد ہو جاتی ہے میری۔ اب یہاں اسمبلی کی کارروائی نہیں ہوتی، نئی بلڈنگ ہے ابھی، یہ اس کو ہم نے ہیریٹیج کر دیا، کیونکہ یہ تو پاکستان ہی کی اسمبلی ہے نا، پہلی اسمبلی، یہیں پہ مطلب یہ شرف ہم سب کو حاصل رہا کہ مجھے تو خاص طور پہ کہ جہاں قائد اعظم بیٹھا کرتے تھے میں وہاں بیٹھی، جہاں پہ لیاقت علی خان نے بیٹھے وہاں بیٹھی،
تو اب اس کو ہم نے ہیریٹیج ڈکلیئر کر دیا. اب یہ نئی بلڈنگ نئی ہے جس میں ہم بلڈنگ ہے. داخل ہو رہے ہیں. یہ بلڈنگ بالکل مختلف ہے. ہاں بہت اچھی ماشاءاللہ, اور بڑے جلدی عرصے میں یہ بن گئی, اور بڑی اچھی بلڈنگ ہے. جو بھی آتا ہے, اور ہمارا سر فخر سے بلند ہی ہوتا ہے کہ اب اگر ہماری اسمبلی میں کوئی تقریب ہے یا کچھ ہے تو ہم ہر چیز ادھر کر سکتے ہیں. سینسس کے بعد سیٹس یقینی طور پر بڑھیں گی. کس طرح کی کمپوزیشن ہوگی؟ جو بڑا مسئلہ ہے مسعود, اس میں ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے حسب معمول. جیسے ہمیں پانی کے مسئلے پہ ہوتا ہے, جیسے ہمیں ہر چیز پہ ایک ٹرسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو فارم بھرا گیا اس کی اگر ایک کاربن کاپی مجھے مل جائے تو میں کیا کروں گی گھر میں, اس میں اپنے نمبر بندوں کے نمبر بڑھا لوں گی, کیا کروں گی. تو اگر وہ ہمیں مل جائے تو کل کوئی کمی ہوتی ہے, یہ میرا آفس ہے, یہ آپ کا آفس ہے, کل ہمیں کوئی غلطی ہوتی ہے, دوسرے بھی انسان ہیں نا, وہ آئے ہیں آ کے وہ کام کر رہے ہیں, اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ جی یہ کاربن کاپی ہے. اس پہ میں اور آپ بیٹھے, اس پہ میں اور آپ لکھ تو نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. لیکن اس میں سیکریسی رکھی جا رہی ہے. پھر ہم سب جانتے ہیں کہ نادرا کی کیا کارکردگی ہے, اور تیسرا نادرا تو اچھا کام نہیں کر رہا. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پینڈنگ. اچھا کام ایک الگ کام بات ہے, سست روی ایک الگ بات ہے. تو یہ کون تبدیل کر دیتا ہے ریزلٹس؟ اگر آپ کہتی ہیں کہ مردم شماری صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو کون نہیں کرتا؟ یہ سسٹم کا یہ فلاز ہیں یا یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں کہ جب ابھی الیکشن ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی شکایتیں یہ تھیں کہ اگر میں کراچی میں ہوں تو میرا بلوچستان تک ووٹ چلا گیا تھا, اور پھر وہ لوگ بھی نشاندہی ہو گئی تھی. تو یقیناً اس میں کچھ نیتیں ضرور اس طرح کی ہوتی ہیں. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ اب مردم شماری کے بعد سندھ اسمبلی کی کمپوزیشن تبدیل ہو جائے گی اور وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ اپنا لا سکیں. ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ تو اپنا وہی لائے گا جس کے زیادہ جو ہے ممبرز ہوں گے. تو اگر ایم کیو ایم جس دن اپنے لے آئی اس دن ہو جائے گا. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس سوچ میں یا اس ان کی کیلکولیشن میں کچھ دم ہے؟ دیکھیے میں نہیں کہتی, لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں پشاور سے بھی زیادہ پٹھان ہیں. بس اتنا ہی جواب ہے. یہ ہے نئی اسمبلی, یہ ایک نئی اسمبلی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. ہاں ظاہر ہے, ایک آپ کی کافی پرانی ہے بنی ہوئی بہت زیادہ, اور ایک یہ ہے. اب اس میں یہ آسانی ہے کہ اگر مجھے نکلنا ہے تو مجھ سے ساتھ بیٹھی ہوئی تمام خواتین کو نکلنا نہیں پڑے گا. اس میں ہمیں بار بار یہ مسئلہ ہوتا تھا, آپ نے دیکھا ہے کہ درمیان سے اس میں کٹ نہیں تھا, پورا یوں جا رہا تھا, بس ایک کٹ درمیان میں تھا. تو اور اس میں اتنی گنجائش ہے کہ صرف اپنی چیئر آپ تھوڑی سی ٹرن کریں اور چلے جائیں باہر, اٹھ جائیں. یہاں ایک چیز رکھی ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہاں کا کسٹم ہے, وہ پاور کو شو کرتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں پہلوان رکھتے تھے کندھے پر. تو یہ کیونکہ ہماری ہیریٹیج ہے اسمبلی اور وہ چلتا آ رہا ہے تو ہم نے اس کو برقرار. وہ کب سے اسمبلی کا حصہ ہے؟ شروع سے. ہم لوگ نے اس کو برقرار رکھا اور اسی کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ یہاں پہ. اور یہ آپ کی سیٹ؟ یہ میری سیٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے, مجھے یہاں سے بھی معلوم ہو جاتا ہے اگر میں کسی ممبر کا نام بھول جاؤں یہاں پہ آ جائے گا, یہاں پر بھی آ جائے گا. دوسرے یہ کہ آواز, کیونکہ یہ ہم نے بڑی بنائی ہے کہ سندھ کی آبادی بڑھ رہی ہے آگے. کبھی اس میں تقریباً 300-350 کے قریب کی گنجائش ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سندھی میں بات کر رہا ہے تو اس کی اردو ٹرانسلیشن ہوتی رہتی ہے. کوئی انگلش میں بات, وہ بالکل لائیو ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا بولنے کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. اچھا, یہ جو رائٹ سائڈ ہے یہ گورننگ پارٹی کی ہوتی ہے, حکومت کی, اور جو لیفٹ ہے یہ اپوزیشن کی ہوتی ہے. پہلے جو ہماری اسمبلی ہے اس میں رائٹ سائڈ پہ آئیز لکھا ہوا ہے,
इधर नेज लिखा हुआ है, यानी कि ऑपोजिशन हमेशा नो पे ही रहती है गवर्नमेंट साइड। तो ये है, लेकिन ये अच्छा, ये हमें ये बताया गया था कि ये जो सारा ऊपर है, ये कायनात किस तरह वजूद में, सारा कायनात के मुख्तलिफ इर्तकाई मराहिल हैं। तो एक खूबसूरत माहौल है। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन को हमें भी ये ऊपर जो आयत लिखी हुई है, हाँ, ये जापान से इसको सारा करवाया है। तो एक खूबसूरत सारा है, आयत लिखी हुई है, अच्छा लगता है आप बैठे हुए उनके साए में। सबसे ज्यादा टफ टाइम कौन देता है आपको? कोई भी नहीं। और आप किससे ज्यादा टफ टाइम देती हैं? मेरा ख्याल है कि मेरे आने से लोगों को ये पता चल जाता है कि अब अकॉर्डिंग टू रूल बात हुई। आपने बड़ा नुकसान उठाया है, और उस नुकसान में जो मैंने पढ़ा, आज तो आपसे पूछूंगा, सवाल करूंगा, हालांकि मुझे तकलीफ हो रही है सवाल करते हुए। मुझे नज़र ये आया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा निज़ाम, जो हादसा आपके साथ हुआ वो यहाँ ना जाने कितने, ये उस जमाने की बात है जब बहुत अच्छा बल्दियाती सिस्टम, बहुत अच्छा बल्दियाती निज़ाम, बहुत अच्छा बल्दियाती और सिस्टम अब जो बिल्कुल वर्स्ट है, इसमें कितने लोगों के साथ होता होगा, मेरे ख्याल में आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। देखिए, मैं एक बात समझती, ये हुआ क्या था, हादसा क्या था? देखिए, ये था कि अबुल हसन इस्फहानी रोड है, और जब कर्फ्यू भी लगता था शहर में, तो जो मेन हमारी गुलशन इकबाल की जो रोड है, नीपा से जा रही है सोराब रोड, वो सब बंद हो जाती थी, लेकिन ये रोड खुली रहती थी। सारा ट्रैफिक का इस पर लोड होता था, तो इसके गटर वगैरह हमेशा बहते रहते थे, बहुत अच्छे बल्दियाती सिस्टम में। इवन ये कि मेरा बेटा छोटा सा था, मैं बस से स्कूल जाया करती थी, अपने बच्चों को पहले वैन में बिठा के फिर क्रॉस करके, तो बहुत देर में खड़ी रहती थी, वैन नहीं आती थी, और वो वहाँ पे पूरी कीचड़ होती थी। तो मेरा बेटा कहता था ये रोड कब ठीक होगी, तो मैं कहती थी बेटा जब क़यामत आएगी जब ठीक होगी। और फिर वाकई क़यामत आई, मेरे घर का हादसा हुआ, लेकिन उस वक्त तक वो रोड जो थी ऑन पेपर 4 दफ़ा बन चुकी थी। लेकिन जब मेरे घर का हादसा हुआ तो उस वक्त बहुत अच्छे बल्दियाती निज़ाम में ये हुआ था कि इस मसरूफ़ रोड के दरमियान में, रोड जब बाइफरकेट होती है इस तरह से, तो दरमियान में एक बहुत बड़ा ओपन ड्रेन था, और क्योंकि ऑटोमोबाइल की शॉप्स हैं तो उसका भी सारा, और पीछे कहीं फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनका भी वेस्ट आता है, वो उसमें आता था। तो जब रोड बनाई जाती है तो आप फैंग्स लगाते हैं, और जब आप देख रहे हैं कि ईद आने वाली है तो आप किसी ऐसी जगह को अनसेफ नहीं करते जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो, या आप जहाँ पे लोग गुजर रहे हो। तो उस नाले के दीवारें तोड़ दी गई और कोई फैंग्स नहीं लगाए गए। जब मैं टैक्सी से अपनी नंद के यहाँ जा रही थी तो जो उसके एजेस थे सड़क के वो झड़ रहे थे, तो मेरी जो टैक्सी थी उसके जो फ्रंट व्हील था राइट साइड का वो उसमें चला गया और फिर गाड़ी उलट के उसमें चली गई। माशाल्लाह से बहुत अच्छे सिस्टम के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आके गाड़ी निकाल दी जाती। माशाल्लाह से बहुत अच्छे सिस्टम में कोई हॉस्पिटल नहीं था जहाँ मेरे बच्चे जाते तो उनकी ज़िंदगी बच जाती। माशाल्लाह से बहुत अच्छे सिस्टम में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी कि मेरे बच्चे बच जाते। कोई चीज़ ही नहीं थी कि नीचे से गाड़ी को निकाली जाती। मोहल्ले के लोगों ने रस्सियाँ अरेंज करके गाड़ी निकाली। उसमें तो बहुत टाइम लग गया होगा। इतना टाइम लगा कि जिंदगियां चली गई। उसके बाद वो रोड फिर से बनी और बहुत अच्छे मुनसिफ माशरे में मुझे एफआईआर कटवाने का हक नहीं था, मैं सर्वाइवर थी। और फिर मैंने कोर्ट से ये राइट लिया कि मैं एफआईआर कटवाऊं। फिर इस केस को दबाया गया कि जी दीवार थी, सब थी, ड्राइवर की गफलत थी। मैं ड्राइवर के पीछे क्यों पड़ती, वो एक गरीब आदमी था, मैंने उसे माफ किया। बहुत बड़ा सानिया गुजर गया। और ये कोई एक सानिया नहीं था, पूरा शहर आपने एक साथ खोदा हुआ था। जितने शहर खुदाई हुई थी, जितना पैसा था वो कहाँ है।
صرف 4 پل 6 سڑکیں بنانے کا نام بلدیاتی سسٹم نہیں ہوتا. اس میں ہاسپٹلس بھی تھے, اس میں آپ کے پرائمری اسکولس بھی تھے, سب تباہ ہوئے. ہاسپٹل کون سا تھا؟ دیکھیں جی, کوئی نکالنے والا تو تھا نہیں, کوئی سسٹم بھی نہیں تھا. عید کا 3rd ڈے تھا, رات تھی, تو بیٹی کو تو میری محلے والوں نے نکال کے کہیں بھی پہنچا دیا, اور وہ تو اس کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن حال میں ہمیں تھوڑا رکنا چاہیے. تکلیف دہ سوال تھے اور آپ نے بڑی ہمت سے اس کا جواب دیا. اس وقت بھی ہمارے اس شہر میں پرائیویٹ اسپتالوں کے حال, کوئی ریگولیٹری باڈی ان کے اوپر نہیں ہے جو کام کر رہی ہو. ہمارے دسیوں نالے ایسے ہیں جو کھلے ہوئے, ہماری سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے. تو نظام چاہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہو, بلدیاتی حکومتوں کے پاس ہو, MKM کے پاس ہو, پیپلز پارٹی کے پاس ہو, نون لیگ کے پاس ہو, واٹ ایور, کسی کے پاس بھی ہو, فوجی حکومتیں ہوں, کوئی بھی ہو, یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جس میں ایک ماں کو زندگی بھر کا غم مل جاتا ہے, باپ سے اس کے بچے چھوٹ گئے, لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو کوئی ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے, کوئی ایک بات ایسی ہونی چاہیے, کوئی ایک چیز ایسی ہونی چاہیے جس میں ہم نہ پیپلز پارٹی کو دیکھیں, نہ MKM کو دیکھیں, نہ نون لیگ کو دیکھیں. دیکھیے, میں صرف ایک بات جانتی ہوں کہ یہاں پہ تو اتنی سنگدلی ہے کہ لوگوں ہی نے نکالا تھا میرے بچوں کو. کوئی گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں آئی تھی کہ کوئی DMC سے یا کسی سے کوئی گاڑی آ جاتی. سپورٹ تو کیا, ان کو اتنی توفیق نہیں تھی. 2005 کی بات ہے, کوئی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے. جی بالکل, کہ تعزیت کے لیے آ جاتے, بلکہ یہ کہا کیا کروں میں ان کے لیے, اپنے بچوں کا کچھ کر دوں کیا, یہ الفاظ تھے ان کے. دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ یہ 168 کا ایوان ہی صرف کرپٹ ہے, یا یہ کہ یہ جو چاروں اسمبلی اور سینٹ میں اور ادھر لوگ بیٹھے ہیں سب یہ کرپٹ ہے. ہر جگہ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. اور دیکھیں, بات یہ ہے کہ سسٹم کاغذ پہ بنانے سے نہیں آتا. میں نے کہا بہت اچھا بلدیاتی نظام تھا, لیکن میں خود اس کی افیکٹو سارا ہے. پورا شہر ایک سال کھدا ہوا تھا, دنیا جانتی ہے, اور ایک ہی المہران بلڈر تھا جس کے پاس سب کچھ تھا. تو اس طرح نہیں ہوتا. ابھی بھی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ خرابی ہے. لیاری ٹاؤن کے لیے آپ نے کانٹریکٹ کیا, اسٹیٹ اوے 1.5 ارب روپے کا کانٹریکٹ آپ نے کیا, فری آف کاسٹ. 1.5 ارب روپے کا کانٹریکٹ ہے نا, فری آف کاسٹ. اسمبلی میں کہا گیا ہے فری آف کاسٹ. ایون جو اس سلسلے میں فیڈرل کو بھی دینا پڑتا ہے, وہ پیسہ بھی نہیں دیا گیا. چائنیز جب کچرا اٹھانا شروع کریں گے, انہیں 1.5 ارب روپے آپ اسٹیٹ اوے دیں گے. مجھے نہیں معلوم, میں نے جو سنا ہے اس میں یہ ہے کہ فری آف کاسٹ, اور اس میں جو فیڈرل کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں اگر آپ کسی سے کانٹریکٹ کریں, وہ بھی نہیں لیا گیا. یہ میں نے اسمبلی کا اسٹیٹمنٹ میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہے. دیکھیں, آپ لوگ کے پاس تو آن ریکارڈ یہ بھی ہے کہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دیا میرے پاس معاہدہ موجود ہے, وہ تو میں اس سے بات ہوں, میرے پاس معاہدہ موجود ہے. 1.5 ارب روپے اسٹیٹ اوے وہ ہے. آپ کے پاس کیا ہے مجھے نہیں معلوم. نہیں, میں تو اچھا لگے گا اگر کوئی جھوٹ بولا گیا ہے, میں چاہے میری گورنمنٹ کے لوگ بولیں, کوئی بولیں, لیکن ایز اے اسپیکر جو میں نے سنا, جو اس اسمبلی میں بتایا گیا, انہوں نے کہا کہ ہم فری آف کاسٹ لائیں معاہدہ جو ہے اس میں. اب اس میں کس مرحلے پہ کن ورکرز کو کچھ دیا جائے گا وہ مجھے نہیں معلوم. اچھا, فری آف کاسٹ ہو سکتا ہے, عقل مانتی ہے, کہا گیا ہے. جی, تو ہم کیسے مان لیں کہ فری آف کاسٹ ہوگا؟ بھئی ماننا تو ہمیں بہت ساری باتیں پڑتی ہیں, اس لیے کہ فلور پہ کہیں جاری ہوتی ہے. نہیں, ہمیں اس لیے ماننی پڑتی ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ حج کرپشن, لیکن آپ نے دیکھا کہ نہیں, مگر یہ کچرے کا جو معاملہ ہے اس پر اگر فلور پر یہ بات کہی گئی ہے, بالکل کہی گئی, فری آف کاسٹ لے کر آئے ہیں, بالکل, تو میرے خیال میں یہ تو ناظرین کو یہاں پر روک کے مجھے بتانا پڑے گا کہ معاملہ کیا ہے. جو بھی ہے, لیکن یہاں پر یہی بتایا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیڈرل کو بھی اس میں ایک ادائیگی کرنی ہوتی ہے, وہ بھی فیڈرل سے نہیں لی گئی. اور اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ وہ فری آف کاسٹ, منسٹر کو پکڑیں جی, میرا کیا لینا. آپ کے سامنے غلط بیانی کی گئی ہے نا, پورے فلور پہ کی گئی, منسٹر کو پکڑے, میرا کیا لینا. نہیں, تو پھر آپ اس پر نوٹس لیں گی. میں کیا لے سکتی ہوں, میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اپنا بیان ایک نوٹس میرا بنتا ہے نا, ایک بنتا ہے. اگر یہ چیز ہو گئی تو پھر آپ نوٹس کریں گے. بالکل میں لوں گی. ہم بات کر رہے تھے ابھی لیاری کی. پہلا آپریشن جو پولیس نے کیا تھا چودھری اسلم صاحب کی سربراہی میں, شہید, وہ ناکام ہوا تھا,
اور جب دوسرا جو یہ پورا آپریشن ہوا ہے یہ رینجرز اور آرمی کے ساتھ کرنا، دیکھیں میں اسے ناکام نہیں سمجھتی. لیاری آسان چیز نہیں تھی، اور چودھری اسلم صاحب کو کچھ ریسٹرکشنز بھی تھیں کہ آپ کو کہاں تک جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور ایسے بہادر بہت کم لوگوں کے بے شک لوگ بے ہوتے شک، ہیں. اور مگر وہ آپریشن اس کے مقاصد حاصل نہیں ہو پائے تھے. ہم اور وہ یہ بیچ نہیں میں کہہ روک دیا سکتے، گیا. اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس حد تک اس آپریشن کو ہونا تھا ہوا، پھر انہیں روک دیا گیا. تو اگر آپ ایک آفیسر کو ایک حد تک ہی جانے دیں تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس آپریشن کی تیاری نہیں تھی یا نہیں، پولیٹیکل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کے اندر سے آپ ریزسٹنس کے موجود کچھ تھی؟ آپریشنز اس طرح کے آتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دوسرے میں کہاں تک جانا ہے، تیسرا کس حد تک کرنا ہے. تو آپ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹیمپریچر چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ ناکام تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری فورس اندر گئی اور سب ہوا. تو رینجرز بھی جب کام کرتی ہے تو وہ پولیسنگ پہ کرتی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ سپورٹ کرتے تھے. دیکھیے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آدھی بات سن کے لوگوں کو سپورٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ آدھی بات پہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. اب نبیل گبول صاحب جیسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جان بچانی تھی اس لیے میں MQM میں چلا گیا. وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بدلہ لینا تھا اور لیاری کو آزاد کرانا تھا، اور میری پیپلز پارٹی جو ہے مجھے سپورٹ نہیں کر رہی تھی، تو میں اس سپورٹ کے لیے MQM میں چلا گیا تھا. اب وہ ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت کی جو سچویشن تھی اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں تھی. ذوالفقار مرزا صاحب کی وجہ سے ذوالفقار مرزا کی نیت پہ میں شک نہیں کر سکتی. ہر آدمی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی طرح وہاں پہ انٹری لی. یہ جو آپریشن تھا یہ ہمارے دور میں جب شروع ہوا پہلے تو یہ لیاری سے ہی شروع ہوا تھا، اور جب تک یہ لیاری میں ہوتا رہا کراچی سے کوئی نہیں بولا. اور ڈی جی رینجرز ہمارے بلال اکبر صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، ہر بات میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. انہوں نے کبھی نہیں کہا، ایون شاہد حیات نے بھی کہ ہے نا ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے لیاری میں، جب وہ آپریشن کر رہے تھے. لیکن جب لیاری سے آپریشن باہر نکلا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگوں نے کہا فوج کو بلاؤ. وہاں پر بھی آتے ہیں. لیاری میں جو آپریشن ہوا اس سے پہلے سندھ حکومت کے وزیر داخلہ نے وہاں ہتھیار بانٹے، لائسنس دیے، آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہاں میں نے ہتھیار دیے، لاکھوں کی تعداد میں گولیاں دی. دیکھیں جب انسان بولتا ہے تو وہ بڑک بھی مارتا ہے. اس کو ریکارڈ کو جب چیک کیا گیا تو اتنے لائسنس نہیں دیے کہ 3 لاکھ روپے اس میں کافی کم تھے. اور لائسنس دینا کوئی بری بات نہیں ہے. بغیر لائسنس کا اسلحہ دیا گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں. لائسنس جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت دیے جاتے ہیں. میں بھی لائسنس حاصل کر سکتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں کہ اتنا. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرف کے زمانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ کراچی کو اسلحہ بانٹا گیا، اور سب اس کے شاہد بھی ہیں کہ کنٹینر کے کنٹینر غائب ہو گئے. لے کے ایک عورت کے ساتھ تو میں بھی نہیں پہچانتی. وہ کھانا تو تھا ہی نہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم جب MPS کے ساتھ کھانے پہ گئے تو میں اور فریال صاحبہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صاحب آئے، ان کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا اور ان کے ساتھ خاتون تھی. تو ہمارا ان سے تعارف نہیں ہوا. اور جب میں نکلنے لگی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں نکلنے لگی تو وہاں پہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو کسی نے مجھ سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا یہ عزیر ہیں. میں نے کہا کون؟ کیونکہ ہماری بچپن سے جو ہم فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں جو دادا وغیرہ ہوتے ہیں وہ لمبے چوڑے بڑے موٹے سے مونچھے. تو اس نے کہا کہ یہ ابا ہے تعارف کرانے والے نے. تو میں نے کہا ابا؟ میں نے اس سے کہا کہ تم تو اتنے بڑے ہو تو یہ تمہارے ابا کیسے؟ کہیں گے یہ ابا ہے. میں نے کہا ابا کون؟ کہیں گے عزیر بلوچ. میں نے کہا وہ؟ کہ ہاں. تو اب آپ میری تو آپ کیا ریاکشن تھا آپ کا؟ میرا ایک عجیب سا ریاکشن تھا. میں نے کہا اچھا، میں تو سمجھتی تھی تم لمبے سے ہوں گے، بڑی بڑی مونچھیں ہوں گے. اور یہ کہہ کے میں گاڑی میں بیٹھ گئی. ٹھیک. گزشتہ 9 سالوں میں اگر تو یہ 22 اگست نہ ہوئی ہوتی تو آج بھی وہی صورتحال ہوتی؟ ہم نے 22 اگست سے پہلے آپریشن شروع کر دیا تھا کراچی میں، اور سب جانتے ہیں کہ چائنا کٹنگ جو لوگ کر رہے تھے وہ پکڑے گئے. سب جانتے ہیں
کل بھی جو ہے ایک ان کا سیکٹر انچارج پکڑا گیا, اس نے کہا ہے کہ یہ ہاؤس بلڈنگ اتھارٹی کا وہ ہے شاید بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا, اس نے کہا ہے کہ جی 90 لاکھ روپے میں پتہ نہیں 3 کروڑ روپے میں ہر مہینے 90 کو پہنچاتا تھا. اچھا آپ ایک بات مجھے بتائیں, اس کے علاوہ اس نے کہا کہ وسیم اختر صاحب نے اتنے لوگ ادھر نوکری کروائی, یہ کیا. تو یہ جو لوکل باڈی کا انتظام ہے یہ تو جب سے بھٹو صاحب شہید ہوئے تو ضیاء نے انہی کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا, ہمارے ہاتھ میں تو کبھی بھی نہیں رہا ہے. تو کراچی کا شکوہ ہم سے نہ کریں. ایک بات مجھے بتائیں کہ جب پکڑے جاتے ہیں تو سیکٹر انچارج, یونٹ انچارج, وہ لوگ جو گراؤنڈ پہ کام کر رہے تھے وہ پکڑے جاتے ہیں. جنہوں نے سگنیچرز کیے فائنل ڈاکیومنٹس پر, جب چائنا کٹنگ ہوتی تھی تو اس کے کاغذات بنتے تھے, وہ سگنیچرز تو موجود ہیں, وہ ثبوت ہیں کہ کون لوگ کر رہے تھے دستخط, ان پر کبھی آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا؟ ایسا نہیں ہے. منہاج قاضی بھی پکڑے ہوئے ہیں, ایک بڑا نام ہے, اور کافی لوگ پکڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا کوئی نام نہیں؟ اور بھی نام ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا. جو اس وقت بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ہیں, جو بلدیاتی اداروں میں رہے. نہیں, مجھے ان کے نام عجیب سے ہوتے ہیں نا, 12 انڈے, ہل جل, کانا, لنگڑا, تو یہ مجھے نام یاد نہیں رہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کے ایم پی کامران فاروقی بھی پکڑے ہوئے تھے, اس سے پہلے وسیم اختر صاحب بھی اندر تھے, اس سے پہلے رؤف صدیقی صاحب بھی تھے. تو رینجرز نے سب پہ ہاتھ ڈالا ہے. ان بینچز پر جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ ہاؤس کو امپارشلی نہیں چلا رہی ہیں, آپ سائڈ لے رہی ہیں. الزام لگتا ہے نا, اسی طرح سے یہ الزام لگتا ہے کہ سندھ حکومت تعصب کا مظاہرہ کرتی ہے. دیکھیے, مجھ پہ جو الزام لگا رہے ہوتے ہیں یہ لگتے رہتے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ مجھ پہ رول کوٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کبھی رول کوٹ نہیں کر پاتے, اور میں جو فیصلہ دیتی ہوں وہ اکارڈنگ ٹو رول دیتی ہوں. پبلک سروس کمیشن کی رولنگز آئی ہیں, اس میں یہ کہا گیا ہے سندھ حکومت نے تعصب کی بنیاد پر کم از کم 25 نشستیں ایسی تھیں جن کو فل ہی نہیں کیا, ان کو ٹچ ہی نہیں کیا, اور وہ کس جگہ؟ اربن علاقوں کی تھی, کراچی, حیدرآباد وغیرہ کی, اور اس سے تعصب کی بو آتی ہے. دیکھیں, اب یہ مجھے پوری اس کی بات تو نہیں پتا, لیکن بہت ساری جگہ پہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے ٹیچرز کیوں نہیں اناؤنس کیے. تو ٹیچرز کی جہاں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم وہاں کرتے ہیں. اب اگر کسی جگہ کو, مجھے بالکل نہیں نالج اس کی کہ کون سے ادارے تھے جہاں پہ ضرورت تھی, لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ آج کل ایک صاحب پی ایس پی میں ہیں اور وہ گریڈ 22 کے ہیں, وسیم آفتاب. تو یہ کیا تھا؟ آپ کی حکومت نہیں, یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ آپ کی حکومت ہے. نہیں, یہ کیا تھا؟ تو جو لوگ یہ شکوے کر رہے ہیں وہ یہ کیا کر رہے تھے؟ اچھا, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو بھائی یونینز ان کی کیوں جیت رہی ہیں مختلف اداروں میں؟ ابھی میں نے دوبارہ ایک قسم کی گنتی سنی ہے جو وائٹ پیپر میں آئی ہے, جو ایک زمانے میں الطاف حسین صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا کہ ادھر اتنے لوگ ہیں, ادھر اتنے لوگ ہیں. تو یہ کیا ہے کہ پی آئی اے میں بھی آپ ہیں اور ہر جگہ آپ کی یونین جیت جاتی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہم موجود ہیں, تو پھر ہم بھی موجود ہیں. مگر لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایم کیو ایم کو بالکل بھی اسٹڈی کی عادت نہیں ہے. کوٹا سسٹم کی وہ بات کر رہے ہیں, کوٹا سسٹم تو 2013 میں ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں کاغذوں میں ختم ہو گیا ہے, مگر عملی طور پر اس کو میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, ایم کیو ایم سب سے بڑی حکومتی پارٹی رہی ہے سندھ کی, اور آج بھی یہ وفاق کے الائی ہیں اور انہوں نے ووٹ دیا ہے. ایم کیو ایم نے کتنی دفعہ کوئی ایک ریزولوشن پیش کی ہو وہاں پہ؟ ایک دفعہ بھی نہیں. 25 ریزولوشن اس بات کی ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی, الطاف حسین بھائی کی جان کو خطرہ ہے, امریکہ میں خطرہ ہے, یہاں خطرہ ہے, وہاں خطرہ ہے. کبھی ایک دفعہ انہوں نے فیڈرل میٹر کو ڈسکس نہیں کیا. مصطفیٰ کمال صاحب نے, انہوں نے کہا کہ 900 ارب روپے آپ نے خرچ کر دی, 9 اسکول اور 9 اسپتال دکھا دیں جو صحیح طریقے سے چل رہے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ 900 ارب روپے وہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے فیڈرل سے جو ایک رقم ہر سال بجٹ کے وقت بجٹ سے پہلے شو کی جاتی ہے تو ہم اس کو دیکھ کے بجٹ بناتے ہیں, لیکن اس میں سے ہمیں ملتا کتنا ہے سندھ کو؟
اس کو مصطفیٰ کمال صاحب بھول گئے. ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ وہ پیسے نہیں ہیں جو ڈکٹیٹر نے انہیں دیے اور جس کا کبھی آڈٹ نہیں ہوا, اور جب ان کے قائد نے آڈٹ کیا تو وہ آج بیٹھ کے رو کے الگ پارٹی بنا رہے ہیں. تو چلیں پیسے کی بات چھوڑ دیں, مگر وہ کہتے ہیں اب 9 اسکول, میں بتا رہی ہوں 15 ہاسپٹل اور 9 یونیورسٹیز, اور تھر جس میں کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ایسے حالات ہوں گے, آج اچڑو تھر میں پانی بھی ہے. آج کراچی کے 9 اسکولز, میں بتا رہی ہوں کہ میں بلکہ آپ کو یہ بتا دیتی ہوں, 9 اسکول کو تو آپ چھوڑ دینا, لیاری میڈیکل کالج, لیاری جرنل یونیورسٹی, ایس ایم یونیورسٹی, کامک یونیورسٹی, سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی, اتنی میڈیکل یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹس, اور سول اسپتال میں ایک سی ٹی اسکین مشین نہیں. میں نہیں سمجھتی ایسا نہیں ہے. سول میں ایک ہی مشین تھی جو ایدھی صاحب نے عطیہ کی تھی, وہ وہاں سے نکال کر نئے ٹراما سینٹر میں شفٹ کر دی گئی ہے, اس وقت سول میں اس کو کہہ نہیں سکتی. یہ تو میں آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں, اب مجھے یہ نہیں دیکھ کر آیا ہوں. تو ہمارے پاس برانڈز موجود ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کالج ہیں, اتنی یونیورسٹیز ہیں, اتنا سب کچھ ہے. جتنے بچے پرائمری میں آتے ہیں اتنے سیکنڈری اسکولز ہیں, جتنے سیکنڈری میں آتے ہیں اتنے کالجز ہیں, جتنے کالج میں آتے ہیں اتنے یونیورسٹیز. اس کی وجہ ہے ایک میں ڈراپ آؤٹ ہے ہمارے. ایک میں کہنا چاہتی ہوں, ایک تو غربت بھی ڈراپ آؤٹ ہے, تو انفراسٹرکچرز میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ٹیچر کا ٹیچرز نہیں ہوتے, اور ٹیچرز ہوتے مسئلہ کیسے نا, دیکھیں یہی ڈسکس ہوا اسی جگہ پر. نثار کھوڑو صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ پیر مظہر الحق صاحب نے اپنے زمانے میں 8000 غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں, ایسے لوگوں کی بھرتیاں کی ہیں جن سے پیسے لیے گئے ہیں. میں بتاؤں آپ کو, انہوں نے پیر مظہر کا نام نہیں لیا. اس میں آپ کی بیوروکریسی انوالوڈ ہے, اور وہ لوگ اریسٹ ہیں, اس میں ایک خاتون بھی ہے, اور یہ شہری علاقوں کی بیوروکریسی ہے جنہوں نے. وزیر تعلیم پیر مظہر الحق صاحب نہیں, وزیر تعلیم ضرور تھے. دیکھیے وزیر کا کام ہوتا ہے پالیسی دینا, وہ نوکریوں پہ دستخط نہیں کرتا کہ میں نے انٹرویو اس کا کر لیا, اس کا کر لیا, یہ میں نے نوکری دے دی. پیر مظہر جو ہیں آپ دیکھیے گا کہ پیر مظہر ایک دن بری ہوں گے. اچھا, پولیس اور دیگر ادارے ان کو تو بہتر بنانے کے لیے بہتر ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے مسعود, بہت بہتر ہوئے ہیں. دیکھیں ہمیں ہر طریقے سے تنقید نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہماری سندھ کی پولیس کی تنخواہیں کم تھیں, ان کی ٹریننگ کم تھی, ان کے ایکوپمنٹ کم تھے, ان کو کوئی اگر شہید ہو جاتا تھا تو 2.5 لاکھ روپے ملتے تھے, ہم اسے 20 لاکھ تک لے کر آئے. ہم شہادت جو لوگ ہوتی ہے ہم نے ان کو فلیٹ دیے, ہم ان کو ٹریننگ کروائی ریٹائرڈ پولیس آفیسر سے, ایک بہتری کی طرف ہے. لیکن یہ کوئی انقلاب تو نہیں آیا, آپ کو آہستہ آہستہ گریجولی کرنا ہوگا. اس کرپشن کا کیا پلان ہے؟ ہمارے منسٹر پہ الزام تھا حج کے کرپشن کا. ہماری ہی گورنمنٹ میں کوئی اور سیاسی قیدی نہیں تھا, ہمارا منسٹر قیدی تھا, اور آج ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, ہمارا منسٹر بری ہوا ہے. یہ مثال ہے. یہ سارے کرپشن کے چارجز, یہ کیسز صرف ہم پہ ہی تھے. پیپلز پارٹی پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ چلاؤ, ورنہ دوسرے لوگ تو حملہ کر دیتے ہیں عدالت پہ. ایک ایسے ہاسپٹل میں جا کے علاج کرا لیتے ہیں دل کا جہاں پہ دل کا علاج نہیں ہوتا. ہمارے وقت تو عدالتیں چارج ہوتی ہیں. ہمارے وزیر اعظم کو ایسے کیس میں سزا مل جاتی ہے جس میں سزا بنتی نہیں. ایسے کیس میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے 22 سیکنڈ کی, جبکہ آئین کہتا ہے 5 سال کی, جس میں ہونا نہیں چاہیے تھا. میرا وزیر اعظم تو کھڑا ہوتا ہے عدالت میں. چودھری نثار صاحب پر بڑی تنقید ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. کیا وجہ ہے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ ہر صوبے کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مدد کے لیے فیڈرل آفیشلز کو بلا سکتا ہے, جیسے ہم نے رینجرز کو بلایا. یہ ہمارا اختیار ہے, اور اپنی کنڈیشنز پہ بلانے کا اختیار ہے, آئین یہی کہتا ہے. لیکن سندھ میں ایسے رینجرز ڈسکس ہوتا ہے جیسے کمپلسری ہے, کسی آیت کے ذریعے آیا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ رینجرز کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ آپ کی پولیس اتنی اچھی نہیں رہی نا, تو اس لیے رینجرز کو کمپلسری سمجھ لیا گیا سندھ کے لیے. نہیں, جب سے جو ہے ٹیررزم ہوا تو آپ کی کیا دنیا بھر کی پولیس جو ہے وہ اگینسٹ دا کرائم جو ہے اور کرمنل ٹرینڈ ہوتی ہے. یہ جو ٹیررزم ہے یہ 4 ڈگری ٹیررزم ہے. یہ میں نے نہیں کہا, اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ سرحد کے اس پار نہیں ہے, ہمارے اندر موجود ہے, ہماری شکل کا ہے, ہمارے لوگوں کے یہاں ہے. تو اس کے لیے میری پولیس ٹرینڈ نہیں تھی. جی بالکل, جی بالکل. پنجاب میں کم ہے, پنجاب میں بہت ہے, وہ ریئلائز نہیں کرتے. وزیر داخلہ ان کا شہید ہوا ہے, میرا نہیں ہوا. وہاں پہ نرسریز ہیں, وہاں ان کی پولیس ہی کام کرتی ہے, نہیں کرتی
نا, انہوں نے پالے ہوئے ہیں. ان کے منسٹرز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. کون نظر آتا ہے؟ رانا ثناء اللہ ان کے ساتھ پھرتے نظر آتے ہیں بینڈ آؤٹ فٹ کے ساتھ. اور وہ مرکزی عاملہ کا سپاہی صحابہ کا جو 7 سال تک ممبر رہ چکے ہیں, رانا مشہود ان کے منسٹر ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو اور پی ایم ایل این کو یہ شرف حاصل ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے بینڈ آؤٹ فٹ کے لوگوں کو ٹکٹس دی ہیں, تو وہ تو انہیں پال رہے ہیں. اچھا, انٹیریئر سندھ میں بھی کراچی والے اختیارات کے ساتھ رینجرز کے جانے پر تحفظات ہیں. اگر اسٹیک ہولڈرز چاہیں گے, کراچی کے اسٹیک ہولڈرز نے ڈیمانڈ کی تھی اچھا کہ ان کو یہ 2 اختیارات دیے جائیں. بیچاروں کی یہ ڈیمانڈ آپ نے مانی اور کوئی ڈیمانڈ آپ نے نہیں, اس میں صرف انہوں نے بلایا تھا. ان کا بیچاروں کا بلدیاتی نظام آپ نے لے لیا؟ نہیں, ان کا نہیں تھا, وہ پرویز مشرف کا آرڈیننس تھا اور اس کو پورے ملک نے رد کیا. پیرالل دو نظام چل رہے ہیں, ایک طرف کمشنری نظام چل رہا ہے, ایک طرف بلدیاتی نظام چل رہا ہے. کمشنری سسٹم تھا ہمارے پاس پہلے سے اور پورے ملک میں ہے. تو انگریزوں کے زمانے انگریزوں کا تو پورا قانون ہے, انگریز کے ملک میں ختم ہو گیا. انگریزوں کا پورا قانون ہے آپ کے پاس. سارے لوپ ہولز آپ کے سامنے موجود ہیں. بالکل ہے. کیا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ کوئی جادو کی چھڑی آ سکتی ہے, کیونکہ دیکھیے آپ اپنی گارنٹی لے سکتے ہیں. اور کہا جاتا ہے, کسی کی یہ سیئنگ ہے کہ جب میں چالاک تھا اور چھوٹا تھا تو دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتا تھا. جب مجھے عقل آئی تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو نہ بدلوں. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, آپ نے گفتگو سنی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.